فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ وقتل داوود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين پھر سے دیکھ کر پڑھیں فَهَزَمُوهُمْ تو انہوں نے شکست دے دی انہیں بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے اذن سے وقتل اور قتل کر دیا داود نے جالوت کو وآتاہ اور عطا کی اسے اللہ نے الملک بادشاہت والحکمت اور حکمت وعلمہ اور اس نے سکھایا اسے مما اس میں سے جو یشاء اس نے چاہا ولولا اور اگر نہ ہوتا دفع ہٹا دینا اللہ کا الناس لوگوں کو بعضہم ان کے بعض کو ببعض ساتھ بعض کے لفسدت البتہ فساد پھیل جاتا الارض زمین میں ولکن اور لیکن اللہ ذو فضل والا ہے علی العالمین تمام جہان والوں پر. اب یہ تھوڑے سے اللہ کی مدد اور دعا کے ساتھ جب چلتے ہیں فہزموہم تو انہوں نے شکست دے دی ان کو. میم شکست دینا باذن اللہ کے اذن سے. اور پھر یاد رکھیے کہ اللہ کا اذن ہر جگہ، یعنی کوئی بھی شخص کتنی بھی بڑی کامیابی حاصل کرے اور کتنا بھی بڑا کارنامہ کرے، لیکن ہمیشہ یاد رکھے کہ یہ ممکن کیسے ہوا ہے؟ اللہ کے اذن سے. وقتل داود جالوت اور داود نے جالوت کو قتل کر دیا. یہ وہی اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام ہے. وآتاہ اللہ الملک اور دے دی اس کو اللہ نے بادشاہت. کس کو؟ داود کو. یہ اس لشکر میں تھے. والحکمت اور حکمت کیا؟ نبوت. حکمت کیا ہے یہاں؟ نبوت. انہیں دو چیزیں ملی تھی، بادشاہت بھی ملی تھی اور نبوت بھی. وعلمہ اور سکھایا اس کو. کس کو؟ داؤد علیہ السلام کو.
کیا مما یشاء، اس میں سے جو چاہا، دنیاوی علوم میں سے بھی، جیسے سورۃ الانبیاء میں آتا ہے آیت 80 وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ، ہم نے اس کو زرہ بنانے کی صنعت سکھائی تھی. صنعت کس کو کہتے ہیں؟ انڈسٹری. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتَحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، تاکہ وہ تمہاری جنگ میں کام آئے. اور کیا سکھایا تھا؟ أَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا. یہاں تعلیم کی بات ہو رہی کہ ہم نے اس کو سکھایا تھا جو چاہا تھا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ، اور اگر نہ دور کرے اللہ الناس لوگوں کو، اللہ دفع نہ کرے لوگوں کو، بعضهم ان میں سے بعض کو، ببعض ساتھ بعض کے، تو نتیجہ کیا ہو؟ لفسدت الارض، زمین فساد سے بھر جائے. دنیا میں جالوت جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں اور اس کے لشکر بھی ہیں جو حملہ کر کے لوگوں کی جائیدادوں اور بیٹوں پر قبضہ کر لیتے. پھر اللہ تعالی ایسے لوگوں کو جو مظلوم ہوتے ہیں طاقت دیتا ہے اور پھر وہ ظالموں کے ظلم کو توڑتے ہیں اور اس کو ختم کر دیتے ہیں. اور یہ اللہ کا قاعدہ ہے، اللہ کا قانون ہے. لیکن کم لوگ، کمزور لوگ کب کامیاب ہوتے ہیں؟ جب وہ واقعی صبر کا ثبوت ہے. اور اللہ کا یہ طریقہ ہے، ورنہ تو زمین فساد سے بھر جائے. کب زمین فساد سے بھرتی ہے؟ جب صرف طاقتور لوگ ہی ہمیشہ حکومت کرتے رہیں. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ جہان والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، بہت زیادہ ان کو عطا کرنے والا ہے. اس لیے وہ کم لوگوں کو اور کمزور لوگوں کو بھی اقتدار دے دیتا ہے. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر بِإِذْنِ اللَّهِ انہوں نے ان کو بِإِذْنِ اللَّهِ شکست دے دی. وَقَتَلَ داود جالوت، اس فوج میں ایک داؤد بھی تھے، انہوں نے ایسی بہادری کا مظاہرہ کیا، طالوت سے بھی آگے بڑھ گئے، جا کے جالوت کو مار دیا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اب اللہ نے ان کو بادشاہت دی. یہ ہے رزلٹ صبر کا، کام کرنے کا. اب بادشاہت ملتی ہے جا کے. طالوت نے بھی علم حاصل کیا تھا نا، تو اس کو بادشاہت ملی. داؤد علیہ السلام نے میدان جنگ میں کارنامہ دکھایا، اور وہ بھی یہ نہیں کہ اچانک ہی وہ وہاں بہادر بن گئے تھے، کوئی پہلوان بن گئے تھے. ایک دن میں کوئی بہادر نہیں بن جاتا، اس کے لیے بھی مسلسل ایکسرسائز اور مسلسل محنت اور پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. بڑے بڑے کارناموں کے لیے جو جتنے بھی عالمی چیمپئن ہیں، آپ کا کیا خیال ہے وہ بیٹھے بیٹھے سوئے سے اٹھ کے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ ہم چیمپئن بننے لگے اور اس اچھل کود میں کامیاب ہو جاتے ہیں. کیا کرنا پڑتا ہے ان کو؟ طویل پریکٹس، طویل محنت، صبر کے ساتھ لگے رہنا. تو یہاں داؤد علیہ السلام کے اندر بھی پیچھے سے کوالٹی تھی، اور یہاں ایمان کا انہوں نے مظاہرہ کیا، جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے ان کو بادشاہت عطا کی. کہا جاتا ہے کہ طالوت کی بیٹی کی شادی پھر داؤد علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور اس طرح بادشاہت طالوت کے بعد داؤد علیہ السلام کی طرف منتقل ہو گئی، جن کو اللہ نے نبی بھی ساتھ بنا دیا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، دونوں چیزیں دی. طالوت کے بعد تو صرف بادشاہت تھی نا، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ نبوت بھی دے دی، مزید عطا کیا. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور سکھایا ان کو جو چاہا، مزید ہنر سکھائے، اپنی طرف سے القاء کیے. بڑی بڑی صنعتیں، لوہے کا استعمال، آئرن ایج یہیں سے شروع ہوتی ہے. فَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اور اگر اللہ بعض کو بعض کے ذریعے ہٹائے نا تو زمین میں فساد ہی فساد ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ سرکش قوموں کو، سرکش لوگوں کو ایک وقت میں ختم کرتا ہے. یعنی ایسے لوگ جو ظالم ہوتے ہیں یا دنیا میں بہت اکڑ کا شکار ہوتے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ انہی کا ہے، ساری حکومت انہی کی، حکم انہی کا، ہر چیز انہی کی، تو ہمیشہ نہیں رہتا. جبر قائم نہیں رہ سکتا، ظلم پائیدار نہیں ہوتا، جلد ختم ہو جاتا ہے. لیکن ظلم اور جبر کا مقابلہ کرنے کے لیے
ہمیشہ صبر کا ہتھیار چاہیے. دیکھیں نا، ایک جابر ہے، ایک ظالم ہے، آپ کمزور ہیں، آپ اس سے جا ٹکراتے ہیں تو بات نہیں بنے گی، آپ پاش پاش ہو جائیں گے. ابھی آپ اپنے آپ کو تیار کریں، ابھی آپ بھی اس قابل نہیں ہوئے کہ اللہ آپ کو وہ مقام دے. بنی اسرائیل کے حالات بھی تو کتنے عرصے بعد جا کے پھر بدلے تھے نا، جب ان میں خود احساس پیدا ہوا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت بدلنے کا. اب بنی اسرائیل کی حالت تباہی پہ تباہی، لیکن جب انہیں خود خیال آیا تو وہ گئے نبی کے پاس کہ اب ہماری کوئی آرگنائزیشن ہونی چاہیے، کوئی لیڈر ہونا چاہیے اور حال بدلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا. اور جب ان کے اپنے اندر شعور نہیں تھا، احساس نہیں تھا، انہوں نے مانگا نہیں، تو حالات ویسے ہی تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وہی جو بھی شعر میں نے پڑھا نا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ ہرگز کسی قوم کا حال نہیں بدلتا. اور صرف یہ قوم کی بات نہیں، انسانوں کا بھی، انسانوں کے حال بھی نہیں بدلتے جب تک وہ خود کو نہ بدلیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ باہر کے حالات بدلیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ خود کو بدلو، اندر کو بدلو، اپنے آپ کو بدلو. تو پھر کیا ہوگا؟ جبر ٹوٹے گا، ظلم ختم ہوگا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، ایک قوم آتی ہے دوسری اس کو ہٹا دیتی ہے، ایک حکومت آتی ہے دوسری. اب دیکھیں دنیا میں کس کو ہمیشہ عروج ملا ہے؟ سوچئے ذرا، کون ہمیشہ باقی رہا ہے؟ کون ہمیشہ حکومت کرتا رہا؟ کس کی سے ہمیشہ رہی ہے؟ کس کی بات ہمیشہ رہی ہے؟ سب ختم ہو جاتے ہیں، سب چلے جاتے ہیں. کتنا بھی کوئی ظلم کرے، کتنا بھی کوئی جبر کرے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے. آج کے دور میں اگر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ مظلوم ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، تو وہ سبب باہر تلاش کرتے رہتے ہیں. فلاں نے سازش کی ہوئی ہے اور فلاں ہمارے خلاف یہ کر رہا ہے اور فلاں ہم کو دھوکہ دے رہا ہے اور اس کے خلاف احتجاج، اس کے خلاف احتجاج، اور اپنی حال بدلنے کی کوئی فکر نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی پڑھنا نہیں، کوئی کچھ نہیں. اور پھر بندوں سے احتجاج کرتے کرتے پھر اللہ سے احتجاج و شکوہ شروع کر دیتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حال نہیں بدل رہا. اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. تو اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ تیاری اور صبر، ایمان. تو ضرورت کس چیز کی ہے؟ شعوری ایمان کو جگانے کی. اب دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا نا کہ چلو اللہ کے رستے میں جہاد کرو، تو انہوں نے کیا کہا تھا آگے سے؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. وہ تو ہمیں بہت مشکل لگتا ہے یہ سب کچھ. آپ جائیں، آپ کا رب جائے، آپ جنگ کریں، ہم تو یہ بیٹھے، ہم نہیں جا سکتے. اس کے برعکس صحابہ کرام کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کے لیے کہا تو انہوں نے کیا کہا؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ. یہی چیز ہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اس کے رسول نے. کیا آزمائشیں آئیں گی اس راستے میں؟ یہ جنگ احزاب کے موقع پہ نازل ہوئی تھی نا آیت، سورۃ الاحزاب میں آتی ہے کہ یہ تو ہونا تھا، یہ تو آنا تھا، اور وہ جمے رہے. اتنا سخت وقت تھا وہ، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے آپ سورۃ الاحزاب میں. اتنا سخت وقت تھا جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. وہاں بری طرح آزما لیے گئے مومن اور بری طرح ہلا مارے گئے. لیکن کسی نے شکوہ نہیں کیا، نہ رسول اللہ سے نہ اللہ سے، اور جمے رہے، استقامت اختیار کی. یا اللہ تیرے فیصلے قبول. اور کس طرح پھر انہیں کامیابی ہوئی. یہاں آپ دیکھیے کہ کامیابی تھوڑوں کو ہوئی، لیکن وہ کون تھے جن کو کامیابی نصیب ہوئی؟ جو صابرین تھے، جو جمے ہوئے تھے، جن کا اللہ پہ بھروسہ تھا. اور یہی اللہ کا قانون ہے. آج جب تک مسلمان اندر کو نہیں بدلیں گے، خود کو جب تک نہیں بدلیں گے، باہر نہیں بدل سکتا. اور اس کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے؟ اسی فرق کی ضرورت ہے جو بنی اسرائیل
اور صحابہ کرام کا تھا. کیا بنیادی فرق تھا؟ بنی اسرائیل پیدائشی مسلمان تھے، نسلی مسلمان تھے. صحابہ کرام شعوری مسلمان تھے. شعوری مسلمان، یہ فرق تھا. کیا فرق تھا؟ شعوری مسلمان ہونے کا اور نسلی مسلمان ہونے کا. ہم سب بھی کیا ہیں؟ نسلی مسلمان ہیں. ہاں مسلمان ہیں، لا الہ پڑھتے ہیں، اب سب کچھ ہمیں مل جانا چاہیے. لیکن کامیابی مشروط ہے کس کے ساتھ؟ شعوری ایمان کے ساتھ. لہذا ہم سب کو شعوری دین کی ضرورت ہے. وہ شعور کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ کہاں سے پیدا ہوتا ہے شعور؟ علم سے. جی ہاں، علم سے. علم شعور دیتا ہے بندوں کو. کیا قرآن پڑھے بغیر شعور آتا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کیا ہے اور دین کیا ہے؟ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پڑھتے ہیں کہ یہ تو سب کچھ لکھا ہی کچھ اور ہے. گھر میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں وہاں دنیا ہی کچھ اور ہے اور کہ نہیں؟ وہاں دنیا ہی کچھ اور ہے، ان کی پرائرٹیز ہی کچھ اور ہیں، وہاں باتیں ہی کچھ اور ہیں، وہاں سوچیں ہی کچھ اور ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ اتنا تضاد. اب قرآن میں عورت کے حقوق اتنے لکھے ہوئے ہیں، پریکٹیکلی عملی زندگی میں دیکھیں تو 5% بھی نہیں ہے. تو اب ایک تو یہ ہے کہ آپ کے اندر فرسٹریشن ہو، اور ایک یہ ہے کہ جن میں شعور نے ان کو شعور جگانے کی فکر کریں اور اس کی دعا کریں اور اس کی کوشش کریں. اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہاں شعور جگایا جا رہا ہے تو گھر والوں کو خود ہی جاگ جائے. وہاں ہم محنت نہیں کرنا چاہتے تو خود کیسے جاگے گا؟ گھر والوں کا کیسے جاگے گا؟ اس طریقے کے علاوہ کسی طریقے سے جاگے گا؟ نہیں، اسی طریقے سے جاگے گا. اور یہ ایک لمبا سفر ہے، یہ ایک دن میں ہونے والا کام نہیں. لیکن اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ بھی کوئی نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈیں، وہ ہے ہی نہیں. شارٹ کٹ نہیں ہے. آپ کو شعوری ایمان اور ایمان میں مضبوطی کی ضرورت ہے، اور وہ اسی کتاب کے ذریعے ہو سکتا ہے، کیونکہ پیغمبر تو بانا کوئی نہیں ہے. بنی اسرائیل میں تو پیغمبر ایک کے بعد ایک آ رہے تھے. ابھی تو کوئی پیغمبر نے نہیں آنا، کوئی طالوت بھی نہیں آنے والا. لہذا یہی کتاب ہے جس کی طرف ہم سب کو رجوع کرنا ہے، اور اسی میں ہی خیر ہے، اور اسی میں ہی بھلائی ہے، اور اسی میں ہی کامیابی. تو پھر کیا فرمایا؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اللہ تو سارے جہان والوں پر بڑا فضل کرنا چاہتا ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ نہیں کرنا چاہتے جو اللہ ان سے چاہتا ہے.